السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جھوٹ ایسی بری چیز ہے کہ ہر مذہب والے اس کی برائی کرتے ہیں اور تمام ادیان میں یہ حرام ہے، اور اسلام نے اس سے بچنے کی بہت تاکید کی ہے۔ قرآن کریم میں بہت سے موقعوں پر اس کی مذمت فرمائی، جھوٹ بولنے والے پر خدا کی لعنت آئی۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس برائی کے بارے میں بہت سی احادیث موجود ہیں، لیکن چند میں آپ کے سامنے ذکر کروں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ ایمان سے مخالف ہے۔ ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ فجور کی طرف لے جاتا ہے اور فجور جہنم کا راستہ ہے۔ فجور سے مراد بد چلن، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک کذاب یعنی جھوٹ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ اس معاشرے میں اس وقت کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، میں اور آپ نظر دوڑائیں تو ہم ہر موڑ پر جھوٹ کا سہارا لے رہے ہیں۔ بہرحال، سب سے پہلے میں اللہ کریم کا بے شمار شکر ادا کرتی ہوں اور دعا زارہ کے والدین کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے ہمت کی اور حوصلہ کیا، اور دعا کے والدین کو، اپنی عدالتوں کو اور تمام ایفرٹس کرنے والے اقرار بھائی جیسے لوگوں کو اپریشیٹ کرتی ہوں کہ جو آج عدالت نے فیصلہ کیا ہے وہ صرف ان کا ہی نہیں بلکہ پورے معاشرے کا فیصلہ ہے۔ اور بس یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ کریم آپ کی، میری اور تمام ماؤں کی، بہنوں کی، بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔